آج احمد فراز کی 2 غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اپنی طرح ہی کوئی پریشانیوں میں تھا، ایک شہر درد جو بھی تیرے بانیوں میں تھا۔ کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کے ہر کوئی، مصروف اپنی چاک گریبانیوں میں تھا۔ اے دل تیرے سکون سے تیری رونقیں گئیں، دریا کا سارا حسن ہی طغیانیوں میں تھا۔ صیاد گل فروش ہی خوش وقت ہے فراز، جو بھی چمن پرست تھا زندانیوں میں تھا۔ اپنی طرح ہی کوئی پریشانیوں میں تھا، میری طرح بھی کوئی پریشان رہا ہوگا کہ اے شہر درد جو بھی تیرے بانیوں میں تھا۔ بانی مطلب فاؤنڈر۔ تو جو بھی جن لوگوں نے بھی اے شہر تیری بنیاد ڈالی، بنیاد گزار جو لوگ تھے، وہ بھی میری طرح ہی کسی نہ کسی پریشانی میں تھا، اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے تو اس نے ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی جو تو بنا۔ تو اپنی ہی طرح کوئی پریشانیوں میں تھا، اے شہر درد جو بھی تیرے بانیوں میں تھا۔ اے درد کے شہر، جو بھی تیرے فاؤنڈرز تھے نا، وہ میری طرح ہی کوئی کسی نہ کسی پریشانیوں میں تھا۔ کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کے ہر کوئی، مصروف اپنی چاک گریبانیوں میں تھا۔ میرے زخم کی طرف کون دیکھتا، کسی اتنی مہلت تھی؟ سب تو اپنے اپنے چاک گریباں میں، اپنے اپنی پریشانیوں، اپنے اپنے غموں میں ہی مصروف تھے، تو میرے غم کی طرف کون دیکھتا؟ کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کے ہر کوئی، مصروف اپنی چاک گریبانیوں میں تھا۔ اے دل تیرے سکون سے تیری رونقیں گئی، اے دل جب سے تجھے سکون نصیب ہوا نا، تیری تمام رونقیں، تیرا تمام حسن، تیری تمام خوبصورتی ضائع ہو گئی۔ اے دل تیرے سکون سے تیری رونقیں گئی، اے دل تیری جو رونقیں تھی نا، تیری جو کشش تھی نا، وہ اب پرسکون ہو کر کے نا وہ ساری رونقیں کھو گئی۔ اے دل تیرے سکون سے تیری رونقیں گئی، دریا کا سارا حسن تو طغیانیوں میں تھا۔ دریا کا حسن یہی ہے کہ اس کی لہریں خوب زور کی ٹھاٹھیں مارے، اور اس میں حالات ایسے ہوں کہ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھے۔ تو دریا کا حسن تو طغیانیوں میں ہے، تو بھلا تو پرسکون ہو کر کے حسین یا تیری رونقیں کہاں باقی رہیں گی؟ اے دل تیرے سکون سے تیری رونقیں گئیں، دریا کا سارا حسن ہی طغیانیوں میں تھا۔ صیاد گل فروش ہی خوش وقت ہے فراز، جو بھی چمن پرست تھا زندانیوں میں تھا۔ یہ باقاعدہ یہ شعر ہے، وہ ملک کے غداروں اور ملک پرستوں کے بیچ کی بات ہو رہی ہے۔ جو غدار تھے وہ صیاد گل فروش، جو صیاد تھے اور جو گل فروش تھے، جو چمن سے پھول توڑ کے بیچا کرتے تھے یا وطن کو ہی بیچا کرتے تھے، وہی خوش وقت ہیں، وہ بہت عیش کر رہے ہیں، بڑے عیش میں زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ صیاد گل فروش ہی خوش وقت ہیں فراز، جو بھی چمن پرست تھا زندانیوں میں تھا۔ اور جو لوگ وطن پرست تھے ان کو اندر کر دیا گیا ہے، وہ جیلوں میں بند ہے، قید میں ہے، وہ جو بھی چمن پرست تھا زندانیوں میں تھا۔ اور دوسری غزل ہے کہ رات اور چاند میں جب سرگوشی ہوتی ہے، یاد سے دل کی ہم آغوشی ہوتی ہے۔ رات اور چاند میں جب سرگوشی ہوتی نا، باتیں ہوتی نا رات میں، تو جیسے میرا دل اور تمہاری یاد، وہ کس طرح مل کر کے باتیں کرتے، اسی طرح رات اور چاند بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ رات اور چاند میں جب سرگوشی ہوتی ہے، یاد سے دل کی ہم آغوشی ہوتی ہے۔ بوجھ وفا کا ہم نے اٹھایا یا تم نے، ہم سفروں میں یہ ہمدوشی ہوتی ہے۔ اب بھئی سفر میں جا رہے ہیں ہم لوگ، اور وفا کا بوجھ، محبت کا بوجھ یا تو ہم نے اٹھایا یا پھر تم نے اٹھایا، تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ بوجھ وفا کا ہم نے اٹھایا یا تم نے، ہم سفروں میں یہ ہمدوشی ہوتی۔ یہ ہمدوش مطلب کاندھے ملا کر کے چلنا، یا کاندھوں پہ اپنے اپنے بوجھ اٹھا لینا۔ تو جو ہم سفر ہوتے ہیں وہ تو ہمدوشی ہوتی ہے، کاندھے پر تو بوجھ ہوتا ہی، کبھی ہمارے کاندھے پہ کبھی تمہارے کاندھے پہ۔ بوجھ وفا کا ہم نے اٹھایا یا تم نے، ہم سفروں میں یہ ہمدوشی ہوتی۔ باتیں تو ایک ہی ہے۔ آدھی رات کو زندہ کا در کھلتا ہے، اس کے بعد طویل خاموشی ہوتی ہے۔ بہت خطرناک شعر ہے یہ، کہ آدھی رات کو زندہ کا در کھلتا ہے۔ آدھی رات کے سناٹے میں قید خانے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد طویل خاموشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد قیدی کو نکالا جاتا ہے اور جا کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد طویل خاموشی ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کو زندہ کا در کھلتا ہے، اس کے بعد طویل خاموشی ہوتی ہے۔ حرف فروشوں کا میلہ لگتا ہے فراز، جب دربار میں بردہ فروشی ہوتی ہے۔ بردہ فروشی مطلب انسانوں کا خرید فروخت، غلام یا کنیزوں کا خریدنا اور بیچنا۔ تو حرف فروشوں، جو بولنا جانتا ہو، جو اپنی بولی بیچتا ہو، پہلے مال تو بعد میں بکتا ہے، پہلے بولی بکتی ہے، تو حرف فروشوں کا میلہ لگتا ہے فراز۔ دربار میں حرف فروشوں کا، کون کتنا اچھا بول سکتا ہے، کتنا اچھا سیلز مین ہے وہ، اس کا میلہ لگتا ہے دربار میں۔ تو حرف فروشوں کا میلہ لگتا ہے فراز، جب دربار میں پردہ فروشی ہوتی ہے۔ احمد فراز کی یہ دونوں غزلیں آپ کو کیسی لگے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔